میرا نام ہے بلال احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں انفارمیشن ہب۔ محترم ناظرین، یہ بات ہے 1859 کی، جب ایک برٹش سائنسدان جس کا نام رچرڈ کرنگٹن تھا سورج پر موجود سن سپاٹس کو دیکھ رہے تھے، اور تب انہوں نے سورج سے نکلتی چمک کو نوٹ کیا۔ یہ روشنی تقریباً 5 منٹ تک سورج سے نکلتی رہی اور وہ مسلسل اسے دیکھتے رہے، لیکن انہیں علم نہیں تھا کہ یہ تاریخ کا سب سے بڑا سولر سٹارم ہے، جسے بعد میں کرنگٹن ایونٹ کا نام دیا گیا۔ اور یہ سولر سٹارم زمین پر میس ڈسٹرکشن کی وجہ بنا، اور اس سولر سٹارم کی وجہ سے اس قدر روشن ایروراز بنے کہ لوگ رات کے وقت 1 بجے جاگ اٹھے، کیونکہ وہ سمجھ رہے تھے کہ سورج نکل آیا ہے اور صبح ہو گئی ہے۔ حیران کن طور پر یہ اوروراز تقریباً پوری دنیا میں دیکھے گئے، جبکہ عام حالات میں ہمیں اوروراز صرف آئس لینڈ اور فن لینڈ میں ہی دیکھنے کو ملتے ہیں۔ سن 1859 میں اس ایونٹ کی وجہ سے دنیا بھر میں موجود ٹیلی گراف سسٹم پاور کے بغیر ہی کام کر رہے تھے، اور نیو یارک سے پٹسبرگ تک پیغامات کی ترسیل بغیر کسی پاور کے ہو رہی تھی۔ محترم ناظرین، اس حوالے سے خطرناک بات یہ ہے کہ یہ ایونٹ بالکل بھی ریئر نہیں ہے اور اکثر ہوتے رہتے ہیں، کیونکہ اگر ہم موجودہ وقت میں تھوڑے پیچھے سن 2012 میں جائیں تو اسی قسم کے ایک سولر سٹارم کے ٹکرانے سے زمین بال بال بچی، اور حیران کن طور پر یہ سٹارم تقریباً کرنگٹن ایونٹ جتنا ہی بڑا تھا۔ اگر تاریخ کو دیکھا جائے تو تقریباً ہر 11 سال بعد ایسا ایونٹ ہوتا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر 11 سال بعد سورج کی میگنیٹک فیلڈ کی سمت بدل جاتی ہے، جس کی وجہ سے سولر ایکٹیویٹی ہوتی ہے اور نتیجتاً ایسے طوفان آتے ہیں۔ ناظرین، پریشانی کی بات یہ ہے کہ یہ دورانیہ اب مکمل ہو چکا ہے، کیونکہ پچھلی بار سولر سٹارم 2012 میں آیا تھا، اور سائنسدانوں کے مطابق اگلا سولر سٹارم 2025 میں ہماری زمین سے ٹکرا سکتا ہے۔ اب آپ کا سوال یہ ہوگا کہ اگر خدا نخواستہ 2025 میں یہ طوفان ہماری زمین سے ٹکراتا ہے تو کیا ہوگا؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ آج کل ہمارے استعمال کی ہر ایک شے بجلی پر انحصار کرتی ہے؟ جیسا کہ اس موبائل فون، لیپ ٹاپ یا کمپیوٹر ہی کی مثال لے لیجئے جس پر آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں۔ ہمارے گھروں میں استعمال ہونے والے زیادہ تر اپلائنسز بھی بجلی پر ہی چلتے ہیں۔ اب تو بہت سی کاریں بھی ایسی ہیں جو الیکٹریسٹی پر آپریٹ ہوتی ہیں۔ تو سوچیں کیا ہوگا اگر ہماری زمین سے کئی سالوں تک کے لیے بجلی مکمل طور پر غائب ہو جائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک سولر سٹارم بہت ہی زیادہ انرجی رکھتا ہے۔ اس کی مثال کرنگٹن ایونٹ ہے، کیونکہ جو فلیئر اس سے نکلی اس کی انرجی 4 × 10⁻32 یعنی 4×10 کی طاقت 32 ارض تھی، اور یہ انرجی ہیروشیما پر گرنے والے دی لٹل بوائے جیسے 700 بلین نیوکلیئر بمز کے برابر تھی۔ اسی حوالے سے سن 2013 میں ایک ریسرچ ہوئی جس کے ذریعے کرنگٹن ایونٹ کے لیول کے سولر سٹارم کے ذریعے ہونے والے ممکنہ مالی نقصان کا اندازہ لگایا گیا۔ تو معلوم ہوا کہ اگر اس طرح کا سولر سٹارم سن 2025 میں زمین سے ٹکرایا تو صرف نارتھ امریکہ کی الیکٹریسٹی کی کمپنی کو $2.6 ٹریلین کا نقصان ہوگا۔ خدا نہ کرے، لیکن اگر ایسا ہوا تو پوری دنیا پر کئی سالوں تک کے لیے اندھیرا چھا جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سولر سٹارم بجلی کی ترسیل کے لیے استعمال ہونے والے بڑے بڑے ہائی وولٹیج ٹرانسفارمرز کو ایک لمحے میں جلا کر راکھ کر دے گا، اور انہیں ریپلیس کرنا کوئی آسان کام نہیں۔ اور اس کے علاوہ اس کے ہماری خلا پر بھی بہت برے اثرات مرتب ہوں گے، اور خلا میں موجود ہمارے سیٹلائٹس، راکٹس اور ٹیلیسکوپس مکمل طور پر ناکارہ ہو جائیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہیں ہائی انرجی پارٹیکلز کا سامنا کرنا پڑے گا، جس کا سامنا کرنے کے لیے ان کے پاس فی الحال کوئی سیفٹی شیٹ موجود نہیں، اور ان پارٹیکلز کے ٹکراتے ہی یہ خراب ہو جائیں گے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا GPS سسٹم کا نظام بھی درہم برہم ہو جائے گا۔ محترم ناظرین، جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ ہمیں پہلی بار اس سولر سٹارم کا سامنا نہیں کرنا پڑ رہا، کیونکہ ایک اندازے کے مطابق سٹار لنک کمپنی کے تقریباً $50 ملین مالیت کے سیٹلائٹس انہی سولر سٹارمز کی نظر ہو چکے ہیں۔ ایک ڈرا دینے والی بات یہ بھی ہے کہ 1859 میں آنے والا سولر سٹارم، جسے کرنگٹن ایونٹ کا نام دیا گیا ہے، وہ اپنے سے پہلے والے سولر سٹارمز کی نسبت چھوٹا تھا۔ اگر اس کے اثرات اتنے خطرناک تھے تو تصور کریں کہ اس سے پہلے آنے والے طوفانوں کے کیا اثرات ہوں گے۔ اب آپ کا سوال یہ ہوگا کہ سائنسدانوں نے اس سے پہلے آنے والے سولر سٹارمز کا اندازہ کیسے لگایا؟
تو اس کے لیے انہوں نے کاربن 14 کی ٹیکنیک کا استعمال کیا اور بہت زیادہ پرانے درختوں کے فوسلز میں جن کی حالت ابھی تک اتنی خراب نہیں تھی موجود رنگز کا مطالعہ کیا اور کاربن 14 کی مقدار معلوم کی، جو یہ بتا رہی تھی کہ سن 774 اور 994 میں بہت بڑے سولر سٹارمز آئے جو شاید کیرنگٹن ایونٹ سے بھی 10 گنا سے 100 گنا تک بڑے تھے۔ آخر سولر سٹارمز کیوں آتے ہیں اور کیا ہم واقعی صدی میں ہونے والے سولر ایکٹیویٹیز کے ایک بھیانک دور میں داخل ہو رہے ہیں؟ ناظرین، زمین ایک مخصوص دورانیے کے بعد اپنی میگنیٹک فیلڈ بدلتی ہے، بالکل اسی طرح سورج بھی ہر 11 سال کے بعد اپنی میگنیٹک فیلڈ کو بدلتا ہے، اور جس وقت سورج اپنی میگنیٹک فیلڈ کو بدلتا ہے تو اس وقت ایسی سولر ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں اور سورج سے کورونال میس انجیکشنز ہو رہی ہوتی ہے، یعنی سورج سے دھماکوں کے ذریعے پلازما نکل رہا ہوتا ہے جو میگنیٹک فیلڈ رکھتا ہے، یعنی جس میں ایمبیڈڈ میگنیٹک فیلڈ موجود ہوتی ہے۔ سن 2025 میں سورج اپنی میگنیٹک فیلڈ کی پولیرٹی ریورس کرنے جا رہا ہے۔ اب اس کے نتیجے میں بننے والا سولر سٹارم اگر زمین کا رخ کرتا ہے تو سوال یہ ہے کہ کیسے ہم خود کو سولر سٹارم سے بچا سکتے ہیں۔ پیارے ناظرین، اس کے لیے سب سے اہم اور ضروری کام اس سولر سٹارم کو ڈیٹیکٹ کرنا ہے تاکہ لوگوں کو بروقت وارننگ دے کر آگاہ کیا جا سکے، اور یہ کام خلا میں موجود سون اسپیس کرافٹ بخوبی سر انجام دے رہا ہے۔ اس کا رخ مسلسل سورج کی طرف ہے اور جیسے ہی کوئی ایسی ایکٹیویٹی ہوئی یہ ہمیں آگاہ کر دے گا۔ کیا اس سولر سٹارم کی سمت ہماری زمین کی طرف ہے یا نہیں، اور اس کی سپیڈ سے ہم اندازہ لگا سکیں گے کہ یہ کب تک زمین سے ٹکرائے گا۔ خدا نہ کرے ایسا ہو، لیکن اگر ایسا ہوا تو اس طوفان کو ہماری زمین تک پہنچنے میں صرف اور صرف 12 سے 48 گھنٹے لگیں گے۔ ہمارے لیے یہ وقت بہت قیمتی ہوگا کیونکہ اس دوران ہم بجلی کے تمام گریڈز کو بند کر کے اپنی سبھی اپلائنسز کو پاور سے ڈسکنیکٹ کر کے اپنی موبائل ڈیوائسز اور لیپ ٹاپس وغیرہ کو ایلومینیم فائل میں لپیٹ کر جلنے سے بچا سکتے ہیں۔ رہی بات سیٹلائٹس کی، تو بھلے ہی اس لیول کی سیفٹی شیٹ موجود نہیں، لیکن انہیں بروقت سیفٹی موڈ پر ڈال کر یعنی بند کر کے خراب ہونے سے بچایا جا سکتا ہے۔ اگر ہم نے یہ سب وقت پر اور ٹھیک سے کر لیا تو ہم اپنی الیکٹرانکس کی چیزوں کو تو جلنے سے بچا سکتے ہیں، لیکن ہاسپٹلز کے ایمرجنسی وارڈز میں موجود ڈاکٹرز اور مریضوں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے کیونکہ وہاں الیکٹریسٹی کے بغیر کام کرنا ممکن نہیں، اور اس وجہ سے کئی قیمتی جانیں ضائع ہو سکتی ہیں۔ پیارے ناظرین، ایک اچھی خبر یہ ہے کہ سولر سٹارم کے زمین سے ٹکرانے کے چانسز بہت کم ہیں، لیکن صفر بالکل بھی نہیں، کیونکہ کچھ سائنسدانوں کے مطابق 12% چانسز ہیں کہ اگلے 10 سالوں کے دوران ہماری زمین سے کیرنگٹن ایونٹ جتنا بڑا سولر سٹارم ٹکرا جائے۔ ناظرین، سولر سٹارم ایسٹرائڈ کی طرح کسی مخصوص علاقے سے نہیں ٹکراتے، بلکہ یہ ایک ایسا خطرہ ہے جو پوری دنیا کے لیے ایک جیسا ہے۔ یہ بات اہم نہیں کہ ہماری زمین سے کوئی سولر سٹارم ٹکرا سکتا ہے یا نہیں، اہم یہ ہے کہ سٹارم کب اور کس وقت ٹکرائے گا تاکہ ہم اپنے آپ کو تیار رکھ سکیں اور اس کے نقصان کو جس حد تک ہو سکے کم کر سکیں۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ناظرین، ایسی مزید انفارمیٹو ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب، اس ویڈیو کو لائک اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجیے گا۔ والسلام، اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔